اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، انعام ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ عطا کرا، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش قسمت ہیں کہ جو ہمیں ایک بار پھر سے دوبارہ رمضان المبارک کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ ملا، جس میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ملا، ہم اپنی بخشش کروانے کا موقع ملا، اس رب کو منانے کا موقع ملا۔ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ دن ہمارے کتنی تیزی سے کٹ رہے ہیں، یہ زندگی ہماری کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، یہ دل کی سانسیں بالکل اسی طریقے سے ہمارے یہ دن بھی کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں تو آیا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کی سالیں، لوگوں کے مہینے، لوگوں کے ہفتے، لوگوں کے دن یہ بڑی تیزی سے کٹ جائیں گے۔ تو بالکل آج وہی ٹائم چل رہا ہے، دن پتہ نہیں لگتا کب گزر گیا، ہفتہ پتہ نہیں لگتا کب کٹ گیا، مہینہ پتہ نہیں لگتا کب چلا گیا، سال پتہ نہیں لگتی کب ختم ہو گئی۔ تو یاد رکھو میرے بھائی، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرا، یا ہم بہت خوش قسمت ہیں جو ہمیں اس کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ بہت سے ہمارے دوست احباب تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب نہ ہوا۔ اور کتنے ابھی بھی ہمارے ساتھ دوست احباب ہیں جو اب بھی ہمارے درمیان میں ہے، اور پتہ نہیں شاید ان کو اگلا رمضان ملے یا نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اگلا رمضان بھی نصیب کرے۔ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ دیکھو، رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث کافی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان ہے کیا، تو وہ تمنا کریں گے کاش پوری سال رمضان رہے۔ تو سوچیں میرے بھائی، کتنی اہمیت بتلا دی۔ لیکن ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں کیوں نہ ہم 1 2 3 جو بھی ہم کام ہیں، انشاءاللہ جو بھی ہماری بری عادتیں اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اس رب سے دعا کریں۔ یاد رکھیں، روزے دار کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، بلکہ رد نہیں کی جاتی ہے۔ افطار کے وقت ایک دعا، ایک ٹائم ہوتا، اس وقت میں جو دعا کری جاتی ہے، یاد رکھو وہ بھی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو ہم رب سے دعا کریں، دعاؤں کا بہت اہتمام آیا ہے، خوب دعا کرنا چاہیے ہمیں رمضان المبارک میں۔ تو اس لیے میرے بھائی، افطار سے چند 5-10 منٹ پہلے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور خالی پیٹ دعا مانگا کریں، اس رب سے اپنی مغفرت کروائیں۔ یاد رکھیں، یہ ٹائم بہت ہی اہم ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہم اس ٹائم میں ہاتھ تو نہیں اٹھتے ہمارے، ہم تو دعا مانگنا بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن جو افطار کی جو دعا ہوتی ہے، وہ کھانے پہ ہم اس قدر اترتے ہیں کہ وہ افطار کی دعا بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دعا افطار کی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ افطار کے وقت کی دعا ہے۔ بہرحال، میرا آج کا جو ہے اہم باتیں بتلانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، جو ہم غیر رمضان میں گناہوں میں ہماری ملوث تھی، اس میں ہم انوالو تھے، یا ہماری عادت ہے وہ، یاد رکھیں ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان صرف آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم جو بھی غلط عادتیں ہماری پڑ جاتی ہیں غیر رمضان میں، سال کے 11 مہینوں میں، ہم اس رمضان کی وجہ سے اس رمضان میں ہی اپنے آپ کو تقوی و پرہیزگار بنانا، اور تقوی و پرہیزگار کے ساتھ ساتھ میں خالی رمضان تک ہی نہیں بنانا، بلکہ اس کے علاوہ دنوں میں بھی یہی کام کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائی، دیکھو، سب سے پہلے آپ کی عادتیں کیا ہیں، دھیان رکھیں، خوب دھیان رکھیں میرے بھائی، کون سی غلط عادتیں ہیں، ان عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں نمبر 1 کہہ کر بتاتا ہوں میرے بھائی، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، جو شراب سے اپنے آپ کو کھوکھلا کر چکے ہیں، یاد رکھیں میرے بھائی، یہ ان کو میرے بھائی بہت ہی اہم موقع ملا ہے، ایک سنہرا موقع ملا ہے، ایک بابرکت اور مقدس مہینہ ملا ہے۔ اس میں وہ اپنے رب کو منائیں، وہ رب آپ کا غفور الرحیم ہے، اور اس سے خوب گڑ گڑا کر، خوب رو کر، خوب آنسو بہا کر اپنے
دل سے جو اپنے دل سے دعا کرنا ہے، صدق دل سے دعا کرنا ہے اور اس عادت کو چھڑوانا ہے کہ اللہ تو ہمارے اس بری عادت کو چھڑوا دے، ہمارے اس کام میں مدد کر دے۔ یاد رکھنا اللہ آپ کی مدد کر دے گا اور انشاءاللہ آپ اس عادت سے بہت جلد رمضان کے اندر ہی چھٹکارا پا جائیں گے۔ دیکھیں آپ جو شراب پیتے ہیں رمضان میں، دیکھو وہ شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو جوا کھیلنے والے ہیں وہ رمضان میں جوا کھیلنا بند کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی رمضان میں سب اپنے اپنے کام بند کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہی موقع ہے، یہیں سے ہمیں اپنی پوری سال کی یہیں سے ہمیں دیکھ بھال کرنا ہے کہ ہم کیا گناہ کر رہے تھے اور کن گناہوں میں ملوث تھے اور اب وہ گناہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا ان سب چیزوں کے اوپر سوچنا ہے اور ابھی سے ہی سمجھنا ہے اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش میرے بھائی کرنا ہے۔ بہت ضروری ہے میرے بھائی یہ کوشش کرنا۔ ہم نے بتلا دیا وہ شراب جو پیتے میرے بھائی، یہ شراب ہمارے یہاں ایک تو ہے ہی نہیں صحیح، اسلام میں یہ حرام چیز ہے، لیکن پھر بھی آپ پی رہے ہیں۔ یہ سوچ کر یار یہ سمجھ لو کہ اسلام میں تو حرام ہے ہی، لیکن ہم اس دنیا میں جو پی رہے ہیں نا، یہ اپنے جسم کو برباد کر رہے ہیں، اپنے جسم کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں رکھ رکھی ہیں اس دنیا میں، جو چیز ہے چاہو من پسند کی کھاؤ، کلو واشربو، کھاؤ پیو، بہت سی چیزیں ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے ایک آدھ چیزیں بند کری ہیں، اگر ہم اس کو بھی نہیں کریں گے نا تو پھر یاد رکھنا اگر ہم نے اس رب کی آج بات نہیں مانی تو کل وہ ہماری بات بھی نہیں مانے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی کوشش کرنا ہے، کوشش نہیں میرے بھائی بلکہ اس کو چھوڑنا کی کوشش اور مضبوط طریقے سے میرے بھائی عہد کرنا ہے رمضان میں ہی کہ اللہ ہم نے رمضان بھر جس قدر ہم نے شراب نہیں پی، یا اللہ اب غیر رمضان میں بھی اس غلط کام کی طرف بالکل بھی ہمارے قدم نہیں جائیں گے۔ یہ ہم کو دعا کرنا ہے، صدق دل سے دعا کرنا ہے۔ اللہ دیکھنا آپ کی مدد ضرور کرے گا اور یہ آپ کی بری لت چھوٹ جائے گی۔ شراب پینا دیکھیں کتنا نقصان دایک ہے، کتنا نقصان دایک۔ دیکھو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کے سامنے ایسے کچھ ہو رہے ہیں نا، شراب پی کر آدمی کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، شراب پی کر آدمی خودکشی کر رہا ہے، شراب پی کر اپنی جانیں ہلاک کر رہا ہے، اپنے جسم کو برباد کر رہا ہے۔ تو اس کی بہت سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ سمجھا کریں میرے بھائی، سمجھو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اسلام میں بھی اسی لیے بند کرا گیا۔ ایک تو یہ عقل کو اپنی کھو دیتی ہے جب شراب پی لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جس قدر ہم نے رمضان میں نہیں پی رہے ہیں اسی طریقے سے دعا کرنا ہے کہ اب ہم اس غلط کام کو بھی غیر رمضان میں نہیں کریں گے۔ یہ خوب دعا کرنا ہے، رو رو کر میرے بھائی اپنی عادتوں کو چھڑوانا ہے۔ جو بری لت لگی ہوئی ہیں وہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم ان بری عادتوں کو چھوڑ دیں غیر رمضان میں بھی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی جو جواری ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، بتاؤ آپ کو جوا کھیلنے سے کیا ملا؟ رمضان میں بھی اگر یہ کام کرو گے، اب تو رمضان میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، تو سوچو مغفرت سے محروم رہنے والے شخص یہی آتے ہیں، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، ماں باپ کو ستانے والے۔ تو یاد رکھنا ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم رمضان میں جس قدر ان سے بچتے ہیں اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی بچنا ہمارا ان سے ضروری ہے۔ جوا ہم کھیلتے ہیں، ہمارے اندر اس رب کا ڈر نہیں آتا، لیکن سوچو ہمیں ایک پولیس کا کتنا ڈر ہوتا۔ اگر پتہ چل جائے پولیس کو کہ یہاں پہ جوا ہو رہا ہے تو وہ فوراً بھاگتے ہیں، پولیس سے بھاگتے ہیں۔ میرے بھائی آپ پولیس سے تو بھاگ رہے ہیں، ان سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن آپ یاد سوچ نہیں رہے ہیں کہ وہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کی نظروں سے غائب نہیں ہیں۔ تو یاد رکھنا وہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے، چاہے آپ اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن وہ رب آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی جس طریقے سے رمضان میں نہیں کھیلتے نا جوا، بالکل اسی طریقے سے میرے بھائی غیر رمضان میں بھی اپنی یہ عادت کو چھوڑیں، اپنی یہ عادت کو ہٹائیں۔ اور اگر یہ واقعی لت لگی ہوئی ہے، نہیں چھوٹتی ہے ہم سے، تو میرے بھائی ہمیں رمضان المبارک میں ہی صدق دل سے توبہ کرنا ہے، سچے دل سے توبہ کرنا ہے کہ اللہ ہم نے رمضان بھر جس قدر نہیں کھیلا، کہ اللہ اب ہم اگلے جو غیر رمضان ہے اللہ ان دنوں میں بھی ہم نہیں کھیلیں گے۔ یا اللہ ہم تیری حلال کمائی کھائیں گے، یا اللہ محنت کر کے ہم کھائیں گے، یا اللہ حرام کمائی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اس طریقے سے دعا کرنا ہے میرے بھائی، ان عادتوں کو چھوڑنا ہے۔ بہت بری ہیبٹ ہیں، بہت بری عادتیں ہیں، یہ چھوڑنا ہے ہمیں۔
ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے سماج کے لیے کتنے بہت سارے نوجوان جو اپنی صلاحیتوں کو آج برباد کر چکے ہیں. ان کے اندر کیا کیا قابلیت تھی، وہ ایک سوسائٹی میں ایک تارہ چمک سکتے تھے، ایک ستارہ بن سکتے تھے، لیکن صرف انہی لت کی وجہ سے، انہی عادتوں کی وجہ سے آج وہ ستارہ بننے سے بھی محروم ہو گئے. سوسائٹی میں بھی ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہ گئی، بالکل ختم ہو گئے معاشرے سے. اس لیے میرے بھائی اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کریں. صحیح جگہ استعمال کریں گے انشاءاللہ ہماری سوسائٹی بھی صحیح ہوگی، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کی بھی تربیت ہم اچھی طرح کر سکیں گے. تو میرے بھائی یاد رکھنا، اگر ہم نے ان عادتوں کو نہیں چھوڑا تو پھر ہماری نسلوں میں بھی یہی عادتیں چلتی چلی جائیں گی. اور یاد رکھنا، اگر آج ہم نے رب کی بات نہیں مانی نا، تو یاد رکھنا کل وہ ہماری بات بھی نہیں مانے گا. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو بچانا ان سب چیزوں سے، نہیں کھانا حرام کمائی. اچھا ایک بات بتاؤ، آپ نے جوا کھیل کھیل کے کتنا کما لیا؟ کتنا؟ آپ نے بلڈنگیں تو نہیں بنا لی نا، کچھ بھی نہیں بنا آپ کا. آپ نے گھر اور بیچے، آپ نے اور سامان اور کچھ اور بیچے. تو کیوں بیچے؟ کیوں مصیبتیں اٹھا رہے ہو؟ اللہ نے منع کرا، اسی وجہ سے منع کرا. تو میرے بھائی یہ سب واقعی میں بری چیزیں ہیں. اور جوا یہی نہیں ہے کہ بس خالی ایک گولا بنا کے فوٹو سوٹو یا تاش کے پتے کھیلنا، یہی نہیں جوا ہے، بلکہ حرام کمائی سے صاف پانی پینا بھی میرے بھائی یہ یاد رکھنا جوا ہے. اس لیے میرے بھائی ہم کہتے ہیں حلال کمائی کھاؤ، حلال کمائی. کسی بھی چیز میں جو شرط بازی لگائی جاتی ہے وہ یاد رکھنا وہ جوا کہلاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی ان سب چیزوں سے بچنا ہے. کچھ بھی ہو میرے بھائی، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ موبائلوں میں گیم کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے IPL ہو رہے ہیں ان میں پیسے لگا رہے ہیں. تو یاد رکھنا یہ سب کے سب گناہ ہیں. آپ اپنے پیٹوں میں یاد رکھنا یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اللہ سے خوب گڑ گڑا کر، رو رو کر دعا مانگنا. اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا انشاءاللہ، اور یہ آپ کی عادت بھی چھوٹ جائے گی. اب اسی طریقے سے میرے بھائی بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جو کیا کہتے غلط سلط نظریں کرتے ہیں، بد نظری ہوتی ہے ان سے، بہت سے خیالات آتے ہیں، اور نہ جانے موبائلوں میں کیا کیا دیکھتے ہیں. ان کی بھی یہ عادتیں لگی ہوئی ہیں. تو میرا بھائی یاد رکھنا، جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں اس رب کے ڈر سے ہم نے یہ چھوڑ دیا، تو غیر رمضان میں بھی اس رب کا ڈر لائیں اور ان کاموں کو چھوڑ دیں. یاد رکھنا اگر آج یہ ہم نے نہیں چھوڑا تو یاد رکھنا وہ رب بھی کل ہمیں نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں ان سب کو چھوڑنا ہے. رمضان آتا ہی اس مقصد کے لیے کہ ہم تقوی و پرہیزگار بن جائیں. بننے کے ساتھ ساتھ میں جس طرح ہم رمضان میں اس رب سے ڈر رہے ہیں، اسی طرح غیر رمضان میں بھی اس رب کا خیال رہے، اس رب کو ہمیں سمجھ میں آتا رہے، یا ہم دیکھتے رہیں، یا ہم یہ سوچیں کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں گناہ نہیں کرا، کیوں کہ وہ رب دیکھ رہا ہے، اسی طرح ہمیں غیر رمضان میں بھی نہیں کرنا ہے، اس کام کی طرف بھی نہیں بڑھنا ہے، کیوں کہ وہ رب نے منع کر رہا ہے اور وہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے. تو یاد رکھنا اپنی آنکھوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنا ہے میرے بھائی، بہت زیادہ حفاظت کرنا ہے. یاد رکھنا اگر ان آنکھوں سے حفاظت نہیں کری نا تو یہی پھر ہم جذباتی ہو جائیں گے. پھر یہی گناہ ابھی ہم نے آنکھوں سے کرا ہے، پھر ہمارے ہاتھوں سے ہوں گے، پھر ہمارے پیروں سے ہوں گے، پھر ہمارے اور بھی جسم کے اعضاء سے ہوں گے. تو یاد رکھنا بہت سخت گناہ ہے. حدیثوں میں وعیدیں اس کی سخت ہے، لیکن بہرحال میں وہی نہیں بتانا چاہتا. میں بس خالی صرف یہی بتانے کی کوشش کروں گا. میں نہ ہی آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ آپ جہنمی ہیں یا آپ دوزخی ہیں یا آپ جنتی ہیں. میں ان سب کے بارے میں کچھ نہیں باتیں کر رہا. میں صرف آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ان عادتوں کو چھوڑنا ہے، ان بری عادتوں کو میرے بھائی چھوڑنا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی جو ایک اور عادت لگی ہوئی ہے لوگوں کو، وہ یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ گٹکا کھاتے ہیں یا تمباکو کھاتے ہیں یا مین پوری اس جیسی اور کوئی بھی چیز کھاتے ہیں. تو یاد رکھنا رمضان میں ہم نے روزے رکھے، اب اس نیت سے میرے بھائی چھوڑنا ہے کہ ہم نے رمضان میں روزے رکھے، پورے دن بھر ہم نے نہیں کھایا تو اب ہم بھی نہیں کھائیں گے، ویسے بھی نہیں کھائیں گے. ان کو چھوڑنے کی کوشش کرنا. ہر نشہ آور چیز اسلام میں حرام ہے. وہ دماغ کو آپ کے خراب کرتی ہے، عقل کو آپ کے خراب کرتی ہے. اس لیے ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہے. اور پھر یاد رکھنا آپ کو اس رب کے ڈر سے اگر
نہیں بھی چھوڑ، اگر آپ کو پہلی بات تو اس رب کے ڈر سے چھوڑنا ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر یاد رکھو اس میں لکھا ہوتا ہے، جب آپ کچھ بھی خریدتے ہیں تمباکو یا گٹکے میں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے دیکھ لیں اس میں کینسر ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کھاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہم خودکشی کر رہے ہیں نا، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں نا۔ اس سے بڑا گناہ کون سا ہوگا جو ہم اپنے جسم کو بالکل برباد کر رہے ہیں؟ تو سوچنا ہے میرے بھائی، ان سب گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اور ایک اور گناہ وہ یہ کہ نوجوان ہمارے یا ہمارے بچے یا اور بھی کوئی، وہ ماں باپ کی نافرمانیاں بہت کرتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھنا، اگر ماں باپ ہی ہم سے خوش نہ ہوئے تو یاد رکھنا اگر ہم نے یہ عبادتیں کر بھی لیں اور وہ رب اگر وہ کیا کہتے ہیں ماں باپ بد دعا کر دیں تھوڑی سی، تو یاد رکھنا یہ ساری عبادتیں ہماری بیکار ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا ہے کہ ماں باپ ہی جنت ہیں، ماں باپ ہی دوزخ ہیں۔ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانا، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کری تو یاد رکھنا آپ کا ٹھکانہ آپ کا جہنم ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی عبادتیں کرنا ہے۔ جس طریقے سے اگر ہم نے رمضان المبارک میں ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کری، اپنے ماں باپ کا کہنا مانا، تو غیر رمضان میں بھی اس رب کے سے ڈرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ یاد رکھنا اگر یہ کام ہم نے کر لیے تو انشاءاللہ ہماری زندگی ایک نئی زندگی بن سکتی ہے، ہماری زندگی ایک خوشی والی زندگی بن سکتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم نے ان کاموں کو نہیں چھوڑا نا تو یاد رکھنا پھر ہماری زندگی یہ دنیا میں ہی جہنم ہے، اور ٹینشنوں اس کے ساتھ ہماری یہ زندگی گزرے گی۔ اس لیے ان سب کاموں کو چھوڑنا ہے۔ جو بھی کسی کی گناہوں والی عادتیں ہیں، کوئی گانے بجانے سننے کا عادی ہے، کوئی دیکھنے کا عادی ہے، تو کوئی کسی چیز کا عادی ہے، تو یاد رکھنا ان سب کاموں کو میرے بھائی چھوڑنا ہے اس رب کے لیے، اس رب سے ڈرتے ہوئے میرے بھائی ان سب کاموں کو چھوڑنا ہے۔ غیر رمضان میں بھی نہیں کرنا ہے، اور آج اسی رمضان المبارک میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور خوب رو رو کر ان عادتوں کو چھڑوانا ہے کہ اللہ تو ہماری ان بری عادتوں کو چھوڑ دے، ہماری ان بری عادتوں کو یا اللہ چھڑوا دے، یا اللہ تو اس کام میں ہماری مدد کر دے۔ اس طریقے سے میرے بھائی خوب صدق دل سے میرے بھائی توبہ کرنا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یاد رکھو یہ رمضان المبارک بڑے خوش نصیب لوگوں کو ملتا، ہمیں ملا ہے تو کیوں نہ ہم اس کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی میرے بھائی حفاظت کریں۔ کیوں ہم اس کو اس طریقے سے برباد کر رہے ہیں؟ جو جس گناہوں میں ملوث ہے میرے بھائی دعا کرتا رہے، اپنے رب سے گڑ گڑاتا رہے کہ اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے ان سب کاموں کو۔ یا اللہ ہم اپنی طرف سے اللہ خوب کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تو بھی ہمارے اس کام میں مدد کرے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ ایک وہ معاشرہ ہوگا جو جنت سے کم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عادتیں ہیں یا اللہ، جو گناہ کر رہے ہیں یا اللہ، ان گناہوں کی عادتوں کو یا اللہ جلد سے جلد یا اللہ چھڑوا دے، اور اللہ اس کام میں ہماری مدد کرے۔ سب لوگ دعا کریں مل کر، رمضان کا مہینہ ہے، بالکل بھی میرے بھائی دعا کرتے رہنا ہے، تہجد میں اٹھنا ہے، وہاں دعا کرنا ہے، گناہوں سے میرے بھائی پاک صاف ہونا ہے، ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے، ہمیں وہ انسان بننا ہے جو ہمیں نبی بتا کے چلے گئے، ہمیں نبی کے طریقے پر چلنا ہے، جو نبی کر کے دکھا کر چلے گئے اس طریقے پر چلنا ہے، صحابہ بتا گئے، بزرگ آئے ان کے جیسا بننا ہے، اور ہمیں اپنا ٹھکانہ میرے بھائی جنت میں بنانا ہے۔ کسی کی کوئی غیبت نہیں، کوئی چغلی نہیں کرنا ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ اگر دیکھو جھوٹ تو ہم سے بول ہی جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا اہتمام کریں، اگر ایک جھوٹ ہو گیا نا تو پھر سوچ لو میرے بھائی کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کرا۔ اگر اس طریقے سے اپنے آپ کو سزا دو گے تھوڑی تھوڑی سی تو یاد رکھنا یہ گناہ ہمارے چھوٹ جائیں گے، اور اگر آپ نے دعا کر بھی لی، توبہ کری، پھر بھی یہ گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، تو پھر یاد رکھنا آپ اگر شراب پینے جا رہے ہیں اور اگر آپ نے پی لی تو یاد رکھنا آپ اس کی تھوڑی سی سزا دیں اپنے آپ کو کہ آج میں 500 روپے، 500 نہیں تو 100 روپے کسی غریب کو صدقہ کروں گا، اس لیے کیونکہ میں نے یہ شراب پی ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم اپنی سزا دیں گے تو یاد رکھنا یقیناً یہ سارے گناہ ہمارے چھوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔